رلاتا ہے مجھے کو وہ طائف کا منظر، جہاں ان پہ دشمن نے برسائے پتھر، جہاں ان پہ دشمن نے برسائے پتھر، لہو جسم اطہر سے جاری ہے ان کے، مگر دے رہے ہیں دعا وہ برابر، مگر دے رہے ہیں دعا وہ برابر، زمین دیکھا نہ آسمان، زمین دیکھا نہ آسمان، کبھی بھی ایسا نظارہ شاہ امم شاہ امم۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی۔ ایک پیغام دے میرے شاعر اسلام جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کہ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے، مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے، اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے کو پر دے دے، مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا عزم سفر دے دے، اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے کو پر دے دے۔ آئیے دوستو، میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے ایک عظیم خطیب تک پہنچنے کی جسارت اور جرات کرتے ہیں۔ عظیم المرتبت، رفیع الشان، مفکر و قوم ملت، ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے، جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھا کر شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ عظیم شخصیت منبر رسول پہ جلوہ افروز ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب لکھیم پوری۔ استقبال کرتا ہوں حضرت والا کا اس شعر کے ساتھ کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، پہلے وہ سنت و قرآن سے ملا لی جائے، ایک وہ تھے جو کعبے کی بنا ڈال گئے، ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے۔ اور یہ الگ بات ہے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ارے ایسے اسلاف سے ملتا ہے حضرت کا شجرہ، جن کی چوکھٹ پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے حضرت کا شجرہ، جن کی چوکھٹ پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب لکھیم پوری۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. عن جابر ابن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يعرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود وإمام أحمد في المسند أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 1877 انتقال 1938 میں ہو چکا. 1912 میں سرزمین لاہور کے اندر جو اس وقت ہندوستان ہی کا ایک خطہ تھا ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں ایک کلام درج ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور اقبال کہتا ہے اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور ملک ہندوستانی نہیں دنیا کے تمام نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے 1912 میں کہہ دیا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے
بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر۔ یہ اقبال نہیں ہے، یہ علی سکندر جگر مراد آبادی ہے۔ حضرت علی سکندر جگر مراد آبادی بچپن ہی سے ایک صدمہ ان کو لگ گیا تھا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک ایسا صدمہ لگ گیا کہ ہوش میں آنا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت مست رہتے تھے شراب کے نشے میں۔ ملاقات ہو گئی حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے، تو ان کے ہاتھ پر توبہ فرمائی، بیعت کی، اس کے بعد انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب کو پینا چھوڑ دیا، نشہ کرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا سکندر کیا ہوا، آپ تم نشہ نہیں کرتے، اب تم شراب کیوں نہیں پیتے؟ تو ایک شعر چھوٹا سا کہہ دیا، کہنے لگے یوں تو پینے کو بے حساب پی لی، یوں تو پینے کو بے حساب پی لی، اب روز حساب کا ڈر ہے، یوں تو پینے کو بے حساب پی لی، اب روز حساب کا ڈر ہے۔ جب اچھی سی داڑھی رکھ لی، سنت نبوی میں اپنے کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا، تو لوگ دیکھنے آتے کہ ارے دیکھو اس کی حالات کیسے تبدیل ہو گئی، تو جو دیکھنے آتے اس کو ایک شعر سنا دیا کرتے، کہتے کہ دیکھو تم مجھے دیکھنے آ رہے ہو، گویا تمہیں کہہ رہے ہو چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ پھر ایک ایسا شعر کہا علی سکندر جگر مراد آبادی نے، جس ایسا شعر میری نظروں میں ہمارے ملک ہندوستان کے کسی شاعر نے نہیں کہا ہے، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ علی سکندر جگر مراد آبادی کو رب ذوالجلال کی عدالت میں جنت الفردوس دلانے کے لیے، جنت میں گھر دلانے کے لیے یہی ایک شعر کافی ہے۔ کہہ دیا اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوب کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، پر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ گویا اس آیت کی تفسیر کر دی اس شعر کے ذریعے سے۔ اگر اس کی تشریح کرنے لگ جاؤں میں اس ایک شعر کی، تو راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی، دن بھی چھوٹے پڑ جائیں گے، اتنا وزنی شعر ہے۔ یہ تو شاعر حضرات سمجھتے ہیں، پوچھیں ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب سے، آپ کو بتائیں کتنا وزنی شعر ہے، کتنا شاعرانہ اصول و ضوابط میں ڈوبا ہوا یہ شعر ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، اس کائنات عارضی کے اوپر رب ذوالجلال نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ عام مفسرین نے، محققین نے، مدبرین نے ایک تعداد بتائی، کم و بیش رسول عربی سے پہلے اس کائنات عارضی کے اوپر کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام، لیکن کم و بیش کا لفظ علماء کیوں لگاتے ہیں؟ کم و بیش تخمینہ، اندازہ کنفرم نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہیں جانتا کتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، یہ تو صحیح تعداد تو رب ذوالجلال ہی کو معلوم ہے۔ اسی لیے تو جب ہم ایمان لائیں تو یہ نہ کہیں 1,24,000 انبیاء پر ایمان لے، نہیں، فَمَا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لائے میں اللہ پر، اس کی تمام کتابوں پر، تمام اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر۔ کتنے نبی آئے؟ ہاں، لیکن ان میں سے کوئی رحمت عالم نہیں تھا۔ کوئی خطے کے لیے نبی، کسی کو اللہ نے ایک بستی کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب دیکھو ایک ہی دور میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، اسی دور میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، اسی دور میں حضرت یوشع کو نبوت مل رہی ہے، اسی دور میں مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے لکھا، میں عرض کر دوں تمام کے تمام انبیاء دنیا
میں آئے، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ایک روایت کے مطابق 1000 سال تک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کے قابل قدر فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ شیس علیہ السلام 912 سال تک نبی بنے رہے۔ شیس علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی نبوت کا دور ختم، ان کی رسالت کا دور ختم۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام 695 سال تک اللہ کی دھرتی کے اوپر نبوت کا کام کرتے رہے، رسالت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور چلا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ ایک صحیح قول کے مطابق 1050 سال کی عمر گزارنے کے بعد علامہ جریر ابن طبری نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والا پیغمبر نوح علیہ السلام 1050 سال تک زندہ رہا۔ لیکن جب 1050 سال کے بعد چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، جب تک وقت کا نبی زندہ رہا، نبوت کا دور باقی رہا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، 120 سال تک زندہ رہے، توریت کا قانون چلتا رہا۔ موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، توریت کا قانون ختم ہو گیا۔ اس زمین کا آخری پیغمبر رسول پاک سے پہلے سیدنا عیسیٰ روح اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ اللہ رب العالمین نے انجیل نامی کتاب عطا فرمائی، انجیل نامی کتاب عطا فرمائی۔ جب تک اس دھرتی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے، انجیل کا قانون چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب انجیل کا دور بھی ختم ہو گیا۔ پتا چلا جب تک وقت کا نبی موجود رہتا تھا، اس کی نبوت باقی رہتی تھی، لیکن جب آمنہ کا پیارا آ گیا، جب عبداللہ کا دلارا آ گیا، جب یہ مکے کا یتیم آ گیا، جب یہ ساقی کوثر آ گیا، جب یہ شافی محشر آ گیا، جب وہ نبی آیا جس نبی کا آج تم جشن منا رہے ہو، تو خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، وما وما وما، میم عارف سے پہلے رب نے واو کا صیغہ استعمال کر کے تحقیق کر دی، وما، اور ہم نے ارسلنا، ارسال کیا، بھیجا اپنے محبوب کو اس دنیا میں رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ کسی خطے کے لیے نہیں، کسی صوبے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے آیا ہے۔ ہاں ایک دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اس کی نبوت باقی رہے گی۔ ہاں اپنا قیامت تک کوئی نیا قرآن آئے گا، نہ نیا کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اس امت کو باقی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمہارے نبی کا اعجاز ہے، اور کوئی اس نبی کے علاوہ کسی کا دکھاؤ۔ کسی کی ہسٹری موجود تو ہے، تاریخ ہے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، تفسیریں مل جائیں گی، لیکن ساری کائنات دھرتی کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ تمہارا نبی، جو اور کس دور میں بھیجا گیا؟ اللہ نے عربی کو کیوں چنا؟ ہندوستان میں بھی بھیج سکتا تھا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، علامہ زکریا رازی کی تحقیق ہے، ہندوستان میں بھی بہت سے نبی آئے، ان نبیوں کے نام بھی کچھ کتب تواریخ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ محدثین نے، محققین نے ان پر کلام کیا ہے، اس وجہ سے ان کو صحیح ماننا اکثر اسرائیلی روایتوں سے لیا گیا ہے، جس کے بارے میں حکم یہ ہے نہ ان کی تصدیق کی جائے گی، نہ ان کی تکذیب کی جائے گی، لیکن قرآن کریم کی خود آیت بتاتی ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر ایک قوم میں ڈرانے والا بھیجا۔ تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہوگا۔ آخر اللہ نے رسول عربی کو عرب ہی میں کیوں پیدا کیا؟ پھر عرب کا شہر مکہ ہی کو کیوں چنا؟ دیگر شہروں کو کیوں نہیں چنا؟ اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑا اللہ کا ایک راز ہے۔ جس دور میں آقا مدنی دنیا میں آ رہے ہیں، ساری دنیا کا ماحول بگڑا ہوا ہے، ساری دنیا کا، لیکن ان ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول عرب کا ہے، اور عرب میں بھی سب سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول مکے کا ہے۔ کیوں؟ ملا علی قاری نے لکھا باقاعدہ، امام جلال سیوطی نے بھی لکھا الدبور السافرہ میں،
کائنات کے کسی ملک کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کرتا تھا سوائے مکہ کے، سوائے عرب کے۔ رسول عربی کی آمد سے پہلے خزاں ہی خزاں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دنیا میں اندھکار پھیلا ہوا تھا، ساری کی ساری کائنات میں چاروں طرف ظلم کا، کفر کا، شرک کا، بربریت کا اندھیرا تھا۔ اگیان ہتگرت محمدم اندھکارم ناشم ودھایم ہے تدودیتے ویویکا۔ بھگوت گیتا کا اس لوگ جب دنیا میں اندھکار پھیل گیا، جب مانوتا اور منشیتا ختم ہو گئی، جب سشیلتا اور شیشورتا کو لوگ بھول چکے، تب اللہ نے اگیان ہتگرت محمدم اندھکارم ناشم، اندھکار کا ناش کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے، بھگوان نے، عیش نے، پرماتما نے محمد کو اتپن کیا۔ رسول عربی پر فانا لک ذکرک والی آیت میں خوب سمجھتا ہوں۔ ہاں اے نبی، میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، only for you، صرف آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تمام کے تمام دنیا کے جتنے دھارمک گرنتھ ہیں سب میں میں نے آپ کا تذکرہ کسی نہ کسی شکل میں کر دیا ہے۔ یہ رسول عربی کی ذات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے بگڑا ہوا ماحول، کیوں بگڑا ہوا ماحول تھا؟ اس وجہ سے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دھرتی سے گئے ہوئے 600 سال کا طویل ترین عرصہ گزر چکا تھا۔ علامہ ابن عساکر نے اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ ابن عساکر میں لکھا، رسول پاک کی آمد سے پہلے، رسول پاک کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے، رسول پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے، ایک چیز میں اور آپ کو ایک صاف کر دوں بات، ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے یہ عقیدہ، ایک ہے ایمان۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نبی کب بنائے گئے؟ ایک بہت مضبوط بات آپ کو بتانے لگا۔ بڑی بحث چلتی ہے علماء میں نے کہا علماء میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، خود صحابی سے نہ پوچھ لو کہ وہ نبی سے پوچھ کے بتا دے انہیں نبوت کب ملی۔ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، ابو ہریرہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو بتا دیتے اللہ کے رسول، ابو ہریرہ جب میں 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا تب مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے، اس میں میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہاں ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھ کو نبوت دے دی۔ یہ فرماتے لیکن نہیں، بیہقی کے اندر روایت موجود ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ہریرہ کنت نبی و آدم بین الماء والتین، اے ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے کی مٹی اکٹھا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں ہمارے نبی کی نبوت، ہمارا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول ہے وجود کے اعتبار سے اور آخر ہے ظہور کے اعتبار سے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے کہہ دیا نا کہ اگر اے میرے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے رب نے پیار کیا ہے، ایک ہی تو ہستی ہے جس سے رب نے دلار کیا ہے، ایک ہی تو ہستی ہے جس کا نام لے کر پورے قرآن میں کہیں بھی نام لے کر کے نہیں پکارا۔ کہیں یاسین کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے کتنے مقام پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا۔ اتنا لاڈ ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ سوچو، ہاں اتنی محبت کی خود اعلان کر دیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو درود، تم بھی پڑھا کرو درود، حکم دے ڈالا۔ آپ اندازہ لگائے کتنا محبوب نبی ہے۔ اس کو ناراض کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے جس کی تم آمد کا جشن منا رہے ہو۔ میں عرض کر رہا تھا
تو لکھا امام جلال سیوطی نے فرمایا، تاریخ ابن عساکر نے لکھا کہ رسول پاک کی آمد سے پہلے عرب کا ماحول بڑا بگڑا ہوا تھا۔ رسول پاک کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر ننگی عورتیں طواف کیا کرتی تھی۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر رسول پاک کی آمد سے پہلے ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا تھا۔ رسول پاک کی آمد سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر لوگ کھڑے ہو کر کے شراب پیا کرتے تھے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر پورے طور پر رسول پاک کی آمد سے پہلے شراب نوشی کا اور زنا کا چال چلن عام تھا۔ دنیا ایک ہادی کی تلاش میں تھی، دنیا ایک رہبر کی تلاش میں تھی، دنیا ایک رہنما کی تلاش میں تھی، دنیا ایک محسن کی تلاش میں تھی۔ رب ذوالجلال نے کرم کیا، اور کس مہینے میں کرم کیا؟ وہ یہی مہینہ ہے جس مہینے میں تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہو۔ ہاں ایسا کرم کیا کہ جب وہ آنے والا آ گیا تو فضا میں بہار چھا گئی۔ ہاں تڑپتے ہوئے دلوں کو سرور مل گیا، ساری کائنات میں اجالا ہو گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا محبوب بن گیا۔ ہاں جب وہ نبی آیا، اس نے آ کر کے ماں کو پورے طور پر بیٹی کو ماں کا مقام بتایا، بیٹے کو باپ کا مقام بتایا، شوہر کو بیوی کا مقام بتایا، اور باپ کو بیٹی کا مقام بتایا، پڑوسی کو پڑوسی کا مقام بتایا، عوام کو علماء کا مقام بتایا۔ جب وہ دنیا میں آیا ہے تب اس نے انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، تب اس نے انسانیت کو سکھایا۔ دیکھو تمہیں رہنا کیسے ہے، تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں اٹھنا کیسے ہے، تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کیسے ہے، تمہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی عداوت کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کیسے پیش آنا ہے۔ دیکھو تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں تمہیں کیا کہنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سکھانے کے لیے امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اسی ماہ مبارک میں جلوہ افروز فرمایا۔ یہ مہینہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ ربیع الاول کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے پہلے خزاں تھی، بہار آنے سے پہلے خزاں کا آنا ضروری ہے۔ جب بہار ہی ہوگی تو خزاں کا ہونا ضروری ہے نا۔ علامہ ذکی کیفی، یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ربیع الاول کا نقشہ کھینچا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ربیع الاول کا نقشہ رسول پاک کے آنے سے پہلے کیسا تھا، کیسے ہو گیا کہ ربیع الاول کہہ رہے ہیں کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی۔ دست و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، دست و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، اور برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے۔ تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد۔ بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے۔ اور کیا ہوا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی۔ اب بز میں جہاں میں آج یہ کس کا عروج ہے، بز میں جہاں میں آج یہ کس کا عروج ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ یہ رسول پاک کی آمد کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک کی آمد کا مہینہ ہے۔ ہاں میری ماں بہنیں بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، تمہیں جو عزت مل رہی ہے گھروں کے اندر، جو گھروں کے اندر تمہیں احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یہ مدینے والے رسول کی آمد کا صدقہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالم انسانیت ہی نہیں،
تمام عالم مخلوق، اس کائنات دھرتی پر جتنی مخلوقات ہیں، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا. 18,000 مخلوقات ہیں. 18,000 میں سے ڈاکٹر صاحب مجھے 4,000 مخلوق کے نام نہیں ملے. 4,000 مخلوق کے بھی نام نہیں ملے. بہت سی تو ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں. کتنی ہواؤں میں ہیں، کتنی فضاؤں میں ہیں، کتنی دریاؤں میں ہیں، کتنی سمندر کے نیچے تحت الثری پاتال کے اندر ہیں جن کا علم انسان کو نہیں. اس میں بھی علماء کم و بیش ہی کہتے ہیں، ہمت نہیں ہے کنفرم کرنے کی. کتنے لوگوں کا تذکرہ کیا، کتنی مخلوقات کا اللہ نے تذکرہ کیا. موٹی موٹی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں. ارے کتنی مخلوقات کا ہم تذکرہ کریں گے. جتنی بنی ہے سب رسول پاک کے صدقے تو فعل میں بنی. بھوپال کے اندر میں نے کوئز کیڑا نامی کوئز پڑھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا رب ذوالجلال نے 10,500 قسم کے کیٹ پتنگے پیدا کر دیے ہیں جو یہ پورے طور پر یہ اڑے پھرا کرتے ہیں، یہ روشنی کے چکر میں ادھر ادھر پھرا کرتے ہیں. حیات الحیوان میں ہے رب ذوالجلال نے 3 لاکھ قسم کے درخت پیدا فرما دیے ہیں. سبحان اللہ کہیے آپ کتنی پورے طور پر ہیں. مدھیہ پردیش کے راجدھانی بھوپال کے اندر تھا ایک کتاب میری نظروں کے سامنے گزری، اس میں لکھا ہوا تھا رب ذوالجلال، وہ رب ذوالجلال 1 مہینے کے اندر سمندر کے اندر 17.5 کروڑ ارب مچھلیوں کو پیدا کر دیتا ہے. تم اس کی وحدانیت کو کہاں پہچان سکتے؟ جناب مفتی سلمان صاحب لکھیم پوری، نعرہ تکبیر. اللہ اللہ اللہ. ہم ذرا غور تو کریں. اللہ نے فرمایا غور کیا کرو میری نشانیوں میں، غور کیا کرو. 2 مقام پر ڈاٹا رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم میری اس کائنات میں نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار واختلاف اللیل والنہار. ہاں دیکھو میں نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے. میں آسمان کے آسمان سے بارش کے قطروں کو برساتا ہوں. تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ارے اتنی میں نے مخلوقات تمہاری آنکھوں کے سامنے کر رکھی ہیں، ذرا غور کر لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے، تم وہاں کہاں دیکھ پاؤ گے؟ تم بارش کے قطروں کو کہاں گنتے سنو گے؟ کوئی بات نہیں. ذرا ابھی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ابھی تمہارے سامنے سے اونٹ گزرے گا، ذرا اس اونٹ کو دیکھنا. اللہ میاں ہمیں رامپور متھرا میں اونٹ کہاں نظر آئیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے اونٹ نہیں نظر آئیں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک، ذرا اپنے اوپر ذرا غور کر لو. افلا ينظرون، ذرا اپنے اوپر غور کرو. اپنی انگلیوں کو دیکھو، اپنے پوروں کو دیکھو، ان ناخنوں کو دیکھو، ان کی بیرنگوں کو دیکھو جو میں نے فٹ کر رکھا ہے. اپنے سر کے بالوں کو دیکھو جس میں تم شیمپو کیا کرتے ہو، جس میں تم ہیئر اسٹائل بنایا کرتے ہو، جس میں تم دنیا کے تمام بدماشوں کی طریقے سے اپنی مانگوں کو کھینچا کرتے ہو. ذرا اس کو دیکھ لیا کرو. میں نے کم و بیش 51,000 جو بال بنائے ہیں، ذرا غور تو کیا کرو. ایک ایک بال سے پوچھ کر کے دیکھو، ایک ایک بال سے پوچھو گے، ایک ایک بال پکار کر کے کہے گا ذالکم اللہ ربکم الحق. ایک ایک بال کو پیدا کرنے والی ذات رب ذوالجلال. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی نعمتیں اللہ کی، سبحان اللہ، کتنی مخلوقات اللہ کی ہم جان ہی نہیں سکتے. ہاں لیکن اب کنفرم میں کرتا ہوں، دنیا میں جتنی مخلوقات خواب و انسانوں کی شکل میں ہو، جناتوں کی شکل میں ہو، جمادات کی شکل میں ہو، نباتات کی شکل میں ہو، حیوانات کی شکل میں ہو، چرندوں پرندوں کی شکل میں ہو، دریائی مخلوقات کی شکل میں ہو، فضائی اور خلائی مخلوقات کی شکل میں ہو، پہاڑی مخلوقات کی شکل میں ہو، جتنی مخلوقات اس روئے زمین کے اوپر ہیں، سب کا وجود ہمارے آقا کے صدقے تو فعل بلا ہے. تمام کی تمام مخلوقات کو روزی اگر دی جاتی ہے وہ رسول پاک کے صدقے تو فعل میں دی جاتی ہے. اگر ہم سانس لے رہے ہیں یہ آقا مدنی کا صدقہ ہے. اگر ہماری زمینوں سے گلہ اگ رہا ہے یہ رسول عربی کا صدقہ ہے. آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں رسول عربی کا صدقہ ہے. اگر ہمارے گھروں میں بچوں کی شکل میں خوشیاں آ رہی ہیں تو یہ رسول عربی کا صدقہ ہے. یہ سب رسول عربی کا صدقہ ہے. دنیا کی کوئی قوم اور وما رحمت للعالمین اگر رب یہ بات نہ فرماتا تو سوائے اہل ایمان کے، ڈاکٹر صاحب سوائے اہل اسلام کے ایک ذرہ پانی کسی اور قوم کو نہ ملتا. رحمت للعالمین فرما کر کے رب نے کرم کیا،
تمام کی تمام کائنات انسانی ہی نہیں، تمام کی تمام کائنات کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ساری کی ساری کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وجود، اللہ تعالیٰ نے بخشا ساری کائنات کو، بڑی شان سے آئے۔ میں عرض کر رہا تھا، اپنی بہنوں سے مخاطب تھا، جو تمہیں عزت مل رہی ہے، جو تمہیں شہرت مل رہی ہے، جو آج تم گھروں کی ملکہ بنی پھر رہی ہو، یہ رسول عربی کا صدقہ ہے۔ ورنہ میں عرض کر دوں، رسول پاک سے پہلے عورتوں کو صرف پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، صرف استعمال کرنے کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ ہاں حتیٰ کہ لوگ زندہ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے بچیاں نظر آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں بچیاں آتی ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ مسلمانوں، خوشیاں منایا کرو، جیسے بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منایا کرتے ہو، ایسے ہی بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشیاں منایا کرو، یہ امام الانبیاء کا فرمان۔ بے شک اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ ہو، آواز نہیں آئی آپ کی، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اب لگ رہا ہے ہو، ویسے لگ رہا تھا رکھے ہو۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آ گیا، اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، ہلک تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ وہ صحابی رونے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اپنی کہانی سناؤں۔ ہاں سناؤ، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جب آپ نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جب آپ نے باقاعدہ طور پر نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جہالت کا دور تھا، دور جہالت تھا۔ یا رسول اللہ یہ ایسا دور تھا جب گھر میں بچی کی پیدائش ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، جب گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں تاجر آدمی ہوں، تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی فلسطین جاتا ہوں، کبھی لبنان اور تہران چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تجارت کی غرض سے جب گھر سے نکلنے لگ گیا تو اس وقت میری بیوی حمل سے تھی، پیٹ سے، میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر بیٹا پیدا ہو تو سنبھالنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اسے مار دینا، اسے زمین میں دفن کر دینا۔ میں تو کہہ کر کے چلا گیا، وقت کافی لگ گیا، 1.5-2 سال کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے پوچھا گھر میں میرے پیچھے کیا کس چیز کی پیدائش ہوئی تھی، بیٹا پیدا ہوا تھا یا بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ میری بیوی نے کہہ دیا ارے وہ تو مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی، وہ تو پیدا ہوتے ہی ختم ہو گئی تھی، اس کو تو میں نے دفن کروا دیا۔ میری بیوی نے بتایا تھوڑی کہ وہ سوچتی تھی کہ اگر بتاؤں گی تو اس کو بیچاری کو مار دیں گے۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میرے گھر میں 1.5-2 سال کی بچی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی ارے یہ اپنی نہیں ہے، یہ پڑوس کی ہے، اس کی امی دنیا سے چلی گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لہذا میں اس کو پالنے کے لیے میں نے رکھ رکھا ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اپنی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، غیر کی ہے چلے گا، اپنی نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ عطا اللہ شرف بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عرب کے لوگ اس وجہ سے بیٹیوں کو دفن نہیں کرتے تھے کہ انہیں بیٹیوں سے نفرت تھی، اس وجہ سے دفن نہیں کرتے تھے کہ انہیں بیٹیوں سے پیار نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے دفن کرتے تھے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس کا رشتہ بیٹے والے کے یہاں کرنا پڑے گا اور اس کے سامنے جھکنا پڑے گا لڑکے کے دروازے پر، لہذا سرداری ان کے خون میں تھی، جھکنا انہیں پسند نہیں تھا، اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ جو اس دور میں تھا وہی تو آج بھی ہو رہا ہے، کیا فرق رہ گیا مسلمان؟ کتنے کیسز آتے ہیں میری نظروں کے سامنے، ہزاروں ایسے واقعات اپنوں کے ہیں، فرق اتنا ہے وہ مشرکین مکہ، وہ دور جہالت کے جاہل لوگ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد ان کا قتل کرتے تھے، ان کو دفن کرتے تھے، اور یہاں تو اس کو باہر کی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو اماں کی پیٹ ہی میں دم توڑ کرتی ہیں۔ کیا ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا میں ملک ہندوستان کے واقعات سے واقف نہیں ہوں؟ جتنا میں قرآن اور حدیث پر نظر رکھتا ہوں اتنا میں حالات پر بھی نظر رکھتا ہوں، میں ہزاروں ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پڑھتا ہوں، میں
ڈاکٹروں کے طور پر ریسرچ سینٹر کے اوپر جو ریسرچ کرتے ہیں ان کو بھی میں فالو کرتا ہوں، اور یہ اندازہ اس بات کا لگاتا ہوں کوئی فرق نہیں رہا، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ جاہل لوگ اس وجہ سے پورے طور پر دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ انہیں لڑکے والے کے سامنے جھکنا نہ پڑے، اور ہمارے لوگ اس وجہ سے دفن کر دیتے ہیں تاکہ بٹیا کو جہیز نہ دینا پڑے۔ یہ جہیز جیسی لعنت جب تک ہمارے معاشرے میں رہے گی، رب ذوالجلال کی قسم معاشرہ خوشگوار نہیں رہ سکتا۔ لاکھ آپ جلسے کرا لو، لاکھ تم نبی کے عاشق ہونے کا ڈھونگ رچ لو، آپ عاشق نہیں ہو جب تک اس جہیز کی لعنت کو آپ اپنے گھروں سے نہیں ہٹائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، بڑے بڑے ذمہ دار حضرات، اگر آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے روپیہ دیا ہے، آپ نے 10 لاکھ کا جہیز اپنی بیٹی کو دیا، مبارک ہو آپ کو، لیکن وہ 10 لاکھ کا جہیز نمائش کے طور پر باہر مت سجانا۔ تمہارے اس 10 لاکھ کے جہیز کو دیکھ کر کے ہزاروں غریبوں کی بیٹیوں کے دلوں پر آرے چلتے ہیں، ہزاروں غریبوں والدین کے دلوں پر آرے چلتے ہیں۔ ہائے ہماری بٹیا کے پاس، ہماری بٹیا کو تو 2 لاکھ کا بھی جہیز ملنا مشکل ہے۔ کتنے ایسے والد ہیں جو خودکشیاں جنہوں نے کر لی، بچیوں کے جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو آج اس وجہ سے گھر میں کماری بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گھر کی شہزادیاں کہ ان کی ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کو جہیز دیا جا سکے۔ یہ معاشرے کی لعنت، اللہ کی لاکھ لعنتیں ہوں ایسے۔ اور میں تو یہاں سے مفتی ہونے کی حیثیت سے ایک فتویٰ دے کر کے جاتا ہوں، علماء کرام کے لیے جائز نہیں ہے ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جس میں جہیز کا ڈیمانڈ کیا گیا، جس میں جہیز کا ڈیمانڈ کیا گیا۔ میں نہیں شادیوں میں شرکت کرتا، میرا ریکارڈ ہے یار، جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، جہاں میں جاتا ہوں، آپ تحقیق کر لیں، کبھی میں نے زندگی میں ایسا نکاح نہیں پڑھایا جس میں جہیز کی مانگ کی گئی ہو، میں نے اس کا ولیمے کا کھانا نہیں کھایا جس میں جہیز کی مانگ کی گئی ہو۔ اور میں ایک اور اپنے تمام علماء سے بھی کہوں گا، جب تک اس کی مخالفت میں علماء آگے نہیں آئیں گے، یہ جہیز جیسی لعنت کی برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہونے والی نہیں۔ ہمارے علماء کو آگے آنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں پورے طور پر کوئی ناراض ہو جائے اپنے گھر خوش رہے، آپ مجھے سلام نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو بات حق ہے وہ میں کہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، بے شک آپ اپنی بیٹی کو دیں، بے شک آپ اپنی بٹیا کو دیں، لیکن نمائش کے طور پر نہیں، ہدیے کے طور پر دیں، گفٹ کے طور پر دیں۔ ہاں چھپا کر ایک دن پہلے دے دیں، ایک دن بعد میں دے دیں، آپ کی بٹیا کو دینا ہے، چھپا کر کے دے دیں، کیا حرج ہے آپ کا؟ کم سے کم ہزاروں غریبوں کی۔ ہاں اگر آپ نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کر دیا ہے اور پڑوس میں ایک غریب مسلمان کی بچی بغیر جہیز کے پیسوں کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کا حج آپ کو بچا نہیں پائے گا، آپ کی زکوٰۃ آپ کو بچا نہیں پائے گی، آپ کی نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، صدقہ اور خیرات بچا نہیں پائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول عربی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہ پسند کرنے لگے۔ اپنے لیے ہم 10 لاکھ کا جہیز پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے کہتے ہیں اس کو ایسے نکاح پڑھا دو۔ میں تو کہتا ہوں ہر ایک گاؤں میں، ہر علاقے میں ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے باقاعدہ جو تھوڑا سا اپنے پاس ایک فنڈ رکھے، اور وہ غریبوں کی بچیاں، وہ غریبوں کی ہماری بہنیں، وہ ہماری غریب بہنیں، وہ بیٹیاں جو جہیز کے بغیر اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ان کی شادیوں کا انتظام کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا بغیر جہیز کے آپ شادی کریں، بغیر جہیز کے نکاح کا رواج ڈالیں معاشرے میں، انشاءاللہ العزیز آپ کا معاشرہ خوشگوار بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کی بوچھار ہوگی۔ رسول عربی کا دیکھو، امام الانبیاء 11 دروازوں پر دلہا بن کر تشریف لے گئے، 11 دروازوں پر امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لے گئے۔ کوئی مائکال اتہاسکار، کوئی رائٹر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مدبر مجھے دکھائے کہ ام حبیبہ اپنے بھائی ابو سفیان کے یہاں سے جہیز لے کر کے آئی ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے جہیز ساتھ میں دیا ہو، کوئی مائی کا لال ثابت کر کے دکھائے۔
پتا چلا کہ جہیز شریعت کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں، اور شرم نہیں لگتی ان نوجوانوں کو اور نوجوان کے بوڑھے والدوں کو. میں کہتا ہوں اس سے بے حیا باپ کوئی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بھیک مانگتا ہے بیٹی والی سے. بیٹے کا باپ بیٹی کے والد سے بھیک مانگ رہا ہے، کہے کہ موٹر سائیکل. توبہ توبہ استغفر اللہ. اور حوالہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری کوئی مانگ جانچ نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے فلاں جگہ کے آئے تھے تو کہہ رہے تھے موٹر سائیکل لے لو، تو آپ کا کمبخت ہوائی جہاز لینا چاہتا ہے کیا؟ جب وہاں موٹر سائیکل مل رہی تھی تو یہاں کیا جہاز کے چکر میں آیا ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے ہماری ماؤں کو بھی بڑی فکر رہتی ہے، زیادہ جہیز پائے بھیا نا، خوب یاد رکھنا ملنا اس میں کی پھوٹی ایک کٹوری بھی تمہیں نہیں، ایک دن بھی تمہیں اس کے لائے ہوئے بیڈ پر سونا نصیب نہیں ہوگا. اور اوپر سے تم اپنی قبر کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں ارے کچھ ہم کا تھوڑا ہی دیں گے، جو کچھ دیں گے اپنی بٹیا کا دیں گے. اچھا پھر تم بھیک کو مانگ رہے ہو بھائی، پھر کیوں بھیک مانگ رہے ہو جب تمہیں کچھ ملنا دلنا نہیں؟ نوجوانوں آپ آگے آئیں، سوشل بائیکاٹ کریں. اگر والد کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپاہج نہیں بنایا، ہمیں لولا لنگڑا نہیں بنایا، ہم پورے طور پر اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت رکھے ہیں. اب ماں دعا کریں ہمارے ہاتھ پیر سلامت رہیں، ہم موٹر سائیکل خرید لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میں نے بہت سی جہیز کی ملی ہوئی موٹر سائیکلوں کو کباڑ میں بکتے ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہاں نوجوانوں آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو، یہ میرے اندر درد ہے جو میں آپ سے بانٹ رہا ہوں. ایسا نہ کرو، یہ رسول عربی کی سنت کے خلاف ہے. ہماری وہ بہنیں جو گھروں کے اندر بغیر جہیز کی بیٹھی ہوئی ہیں یہ اسی لعنت کی وجہ سے ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ. ہاں اس دور کی بات ہے، اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. یا رسول اللہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، میں تجارت کے لیے گیا تھا، واپس آئے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی نے کہا یہ میری نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی نہیں ہے کسی غیر کی ہے چلے گا. اب وہ بچی بڑی ہونے لگی، بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی مجھ کو دل بے بھاتی تھی. میں کبھی اس کی انگلیاں پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھمایا کرتا تھا، کبھی اس کو اپنی گودی میں اٹھایا پھرتا تھا، کبھی اس کے کندھے پر بٹھا کر کے اسے گھمایا کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ بچی مجھے بڑی اچھی لگنے لگی. ہاں ایک دن میری بیوی نے دیکھا کہ اب تو اس بچی کو ان سے انس ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے، اب اس کو کچھ نہ کہیں گے. اب میں دھیرے دھیرے 4-5 سال کا وقت گزر چکا تھا، اب بچی بڑی ہو گئی، مجھ کو بابا جان کہتی تھی، ابا جان کہتی تھی، ابو کہتی تھی. میری بیوی نے کہہ دیا جس بچی کو تم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جس کو تم گلیوں میں گھمائے پھرتے ہو، جس کو تم اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتے ہو، یہ کسی غیر کی نہیں ہے. میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، یہ اپنی ہی بچی ہے، اپنا ہی خون ہے. یا رسول اللہ جب میری بیوی نے یہ بات کہی اس وقت میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے اپنی بیوی کو گالیاں دینا میں نے شروع کر دیا، اس کو کھینچ کے تھپڑ مارا. وہ بچی جس کو اب تک میں جس کے ماتھے کو چومتا تھا، اب تک جس کی رخساروں پر بوسے دیا کرتا تھا، اب تک جس کو میں گودی میں اٹھائے پھرا کرتا تھا، میں جب سے یہ بات میں نے سنی کہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا گریبان پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکالنے لگ گیا. ایک پھاوڑا لے لیا، زمین کھودنے والا اوزار لے لیا، میری بیوی میرے پیروں میں لپٹ گئی. خدا رہا ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے اسے بخش دو، اس کی جان بخش دو، اس کو نہ مارو. لیکن میرے اوپر تو شیطان سوار تھا، میں اسے لے کر کے جنگل کی طرف چلنے لگا. یا رسول اللہ جب راستے میں چلتا تھا میری وہ معصوم سی بچی مجھ سے پوچھتی تھی بابا جان آپ مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ میں اس سے کہتا تھا میں تجھے زمین میں دفن کرنے لیے جا رہا ہوں، میں تجھے جان سے مارنے لیے جا رہا ہوں. وہ میری معصوم سی بچی مجھ سے پوچھتی تھی بابا جان دفن کرنا کیا ہوتا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے اس معصوم سی کلی کو موت بھی کچھ پتا نہیں تھی، مرنا بھی کچھ معلوم نہیں تھا. یا رسول اللہ میں
मैं उसको लेकर के जंगल में चला गया और उसके लिए कब्र खोदने लग गया। कब्र को गहरी करने के लिए नीचे उतरा और उतर करके खूब गहरी किया। अब जब मैं ऊपर कब्र को गहरी करके ऊपर बैठा हूँ, थक चुका था, मेरे सर के बालों पर मिट्टी लगी हुई है, मेरे दाढ़ी पर मिट्टी लगी हुई है। जब मैं बैठा हूँ, मेरी बच्ची मेरे करीब आती है और अपने नरम नरम हाथों से मेरी पेशानी का पसीना पोंछती है, मेरी दाढ़ी के बालों पर लगी हुई मिट्टी को साफ करती है, सर के बालों पर लगी हुई मिट्टी को साफ करती है। कहती है बाबा जान आप थक गए होंगे, अब्बू जान आप परेशान हो गए होंगे, या रसूलल्लाह मुझको रहम ना आया, मुझ पर को तरस ना आया। मैंने उस मासूम सी कली को उस कब्र के अंदर धक्का दे दिया और मिट्टी को बराबर करने लग गया। वो मेरी बच्ची रोने लग गई, अब्बा जान मर रहा हूँ, अब्बा जान मर जाऊंगी, बाबा जान मेरा दम घुट रहा है, अब्बू जान मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, रूखी सूखी खाती रहूंगी, आप मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन या रसूलल्लाह मुझ वहशी दरिंदे को कोई परवाह न हुई। मैंने अपनी उस बच्ची की आवाज पर ध्यान न दिया, उसे यूं ही कब्र में मिट्टी को बराबर कर दिया और हमेशा के लिए अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, वो सहाबी भी रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की धरती फटे, तुझे निगल जाए। हाय वो मासूम सी कली तुझे अप्पू अप्पू कहती रही, वो मासूम सी जान तुझे अप्पा अप्पा कहती रही, तुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, मगर तेरे ऊपर रहम ना आया, तूने तरस न खाया। हट जा मेरी नजरों के सामने से। मेरे नबी रोते हुए उठे और आए हैं मस्जिद नबी में आए और साहबे कराम से फरमाया है लोगों, रब कुरान करीम में ऐलान करता है वैदल मऊदत सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। मैदान महशर में अल्लाह इन बच्चियों को जिंदा करेगा और इनसे पूछेगा बताओ तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया था? इन्होंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया था, इन्होंने तो किसी को गाली भी नहीं दी थी। बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था? अल्लाह के रसूल साहबा इकराम के दरमियान आए, रो रहे हैं, अपने आंसुओं को साफ किया, फिर फरमाया आए लोगों, आए मेरे साहबा सुनो, औरतों की इज्जत करना सीखो, बेटियों की इज्जत करना सीखो, बहनों की इज्जत करना सीखो। अगर रब ने किसी को 3 बेटियां दी हो, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियां दी हो, उनकी पैदाइश पर मुंह ना बनाए, बल्कि लिखाए पढ़ाए, उनको अच्छी तरबियत दे, उसके बाद जब बड़ी हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनकी अच्छी घराने में शादी कर दे। तो उस नबी रहमत ने फरमाया अल्लाह उस बाप से इतना खुश हो जाता है कि बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। एक साहबी खड़े हुए, रसूलुल्लाह अगर 2 बेटियां हो? फरमाया हाँ, 2 बेटियों पर भी मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का यही वादा। या रसूलुल्लाह अगर 1 हो जा, मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1 बेटी की परवरिश पर भी यही वादा कर लिया। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह अगर वालिद का इंतकाल हो जाए, भाई बहनों की परवरिश करे, क्या इनाम है? फरमाया हाँ सुनो, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, हाँ उनको आर ना दिलाए, उनको मारे पीटे नहीं, उनको बोझ ना समझे, बल्कि वो भाई अपनी बहनों की मोहब्बत से परवरिश करे। जब वो बड़ी हो जाए, अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उस पर खर्च करता रहे, तो अल्लाह उस भाई को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देंगे। ये नबी रहमत है जिसने औरत को इज्जत बख्शी। उस नबी ने फरमाया है लोगों, औरत की हर हाल में इज्जत करो, ख्वाह वो किसी शक्ल में हो। अगर औरत सुनो, अगर औरत माँ की शक्ल में है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बीवी की शक्ल में है, तुम्हारी जिंदगी में राहत का सामान है। अगर बेटे की शक्ल में है, अगर बेटे की शक्ल में है तो तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है। अगर बहन की शक्ल में है तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ना रहमत को ठुकराया जाता है, ना नेमत को ठुकराया जाता है, ना रहमत को ठुकराया जाता है, ना अल्लाह की बरकत को ठुकराया जाता है। सबका अदब और एहतराम किया जाता है। ये इस मदीने वाले रसूल ने तुमको तालीम दी है।
नौजवानों, माओ की इज्जत करना सीखो। आज सबसे ज्यादा माओ को जलील किया जाता है, वालिद को जलील किया जाता है। हम कितने कमबख्त हो गए, हम कितने कमीने हो गए हैं, हम अच्छे नहीं हैं। वो माँ जो सारी जिंदगी हमारी खुशी के लिए गुजारती है, हाँ हाँ, जिस दिन से घर में औलाद की पैदाइश होती है, जिस दिन से घर में बेटे या बेटे की पैदाइश होती है, अम्मा अब्बा अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हम कितने नाकारा हो गए। हम जब कुछ भी नहीं थे, हमारी बचपन में अल्लाह अम्मा गलादत साफ किया करती थी नहीं करती थी, चाहती तो यूं फेंक देती, उफ़ वला तनहरहुमा। तभी तो फरमाया रब ने, इनके सामने तुम उफ़ ना किया करो। रसूल अरबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब माओ को जलील किया जाएगा तो आ जाएगी। हाय हाय, जब माओ को जलील किया जाएगा तो आ जाएगी। हाँ हाँ, जब बेटियां भी माओ को डांट दे, चुप रह, बकवास न कर, तो समझ लो कयामत करीब है। जब बेटे वालिद के आंखों में आंखें डालकर बात करने लग जाएं, तो समझ लो कयामत करीब है। अक्का उम्मुहु, फरमाया कयामत की एक निशानियों में से ये भी निशानी है। अबू हुरैरा की रवायत है, मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा तुखिदल फयु दौला वल अमानत मगनमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व ताउ रजुल इम्रातहु व अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़हुम व काना ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही व ज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ़ व शुरिबत खुमोर फलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब क़यामत का दौर करीब होगा, लोग इतने बदतमीज हो जाएंगे, एक तरफ जनाजा जा रहा होगा, दूसरी तरफ गाने की आवाज आ रही होगी। जब क़यामत का दौर करीब होगा, लोग इतने बदतमीज हो जाएंगे, मर्द औरतों के कपड़े पहनने लगेंगे, औरतें मर्दों के कपड़े पहनने लगेंगे। और क्या होगा? वतुअल्लिम लिग़ैरि दीन, लोग दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे। वहाँ और क्या होगा? वाताउर रजुल इम्रातहु, हाँ कमबख्त बेटा अताउर रजुल इम्रातहु, अपनी बीवी की गुलामी करेगा। वहाँ कौमुहु, माओ को धक्के देगा। आका किसे कहते हैं? ये अरबी जुबान का एक बड़ा कठिन लफ्ज है। लुगत खोल के देखेंगे, अल कामोश जदीद उठा करके देखेंगे, या अल मुंजिद मशहूर मारूफ अरबी जुबान की लुगत है, उसमें इसके 83 माने में नजर आए मुझे, मैं अर्ज कर दूं। आका का एक माना ये भी है कि पहले हमें जरूरत जब आपकी हुई तब आपने तो मेरी मदद की, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत पेश आई तो हम आपको पीठ दिखा दें। इसे अरबी में कहते हैं आका। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? आका उम्मुहु, हाँ बेटे अपनी माँ को पीठ दिखाएंगे। मतलब क्या है? बच्चा छोटा सा होता है, वही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा, वही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, वही माँ है जो बचपन में हमारी गलाज़त साफ करती है, वही माँ है जब रात में बुखार हमें आता है, नींदें माओ की उड़ जाया करती हैं, वही माँ है जब सर्दियों के मौसम में बच्चा पेशाब कर देता है तो खुद तो गीले में लेट जाती है, बच्चे को अपनी छातियों से लगा के लिटा लिया करती है ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लगे। देखो कितनी मोहब्बत से पाला है। अब बच्चा जवान हो गया, जब पूरे तौर पर जवान हो गया, जब ये पहलवान हो गया, ताकतवर हो गया, माँ बेचारी बूढ़ी हो गई। अब माँ को जरूरत है कि बेटा सहारा दे। हाँ, चाहिए तो ये था जैसे बचपन में इस बेटे की सहारा इसकी माँ बनी थी, जब माँ बूढ़ी हुई, कमजोर हो गई, तो इसका सहारा इसका बेटा बनता। अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, अक्का उम्मुहु, सारी जिंदगी मकान बनाया बाप ने, सारी जिंदगी मकान को संवारा माँ ने, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो गए, 2 बेटे हैं, हाँ वो एक बाप अपने दोनों बेटों को खिला
खिलाया करता था, उसकी फरमाइशें पूरी किया करता था। लेकिन दो बेटे मिल करके एक माँ बाप को खाना देने से कासिर रह गए। एक फरमाइश अगर कह दे बेटे आज ये खाने का दिल करता है, अरे खामोश बैठो, तुम्हारा तो दिल यही किया करता है। हम कितने नाकारा हो गए हैं, हम कितने नालायक हो गए हैं। देखो बचपन में हमारी माओ ने, हमारे वालिदों ने हमारे लिए क्या नहीं किया। पैसे नहीं होते हैं ईद के मौके पर, बाप अपने लिए चप्पल नहीं लाता है, अपने लिए कपड़े नहीं लाता है, अपने बच्चों के लिए खरीद के ले आता है। अम्मा कहती है मेरे न लाना, बिटिया के ले आना, ताकि बिटिया की ईद हो जाए। अब वही माँ बाप जब बूढ़े हो गए, तुम पैसे वाले हो गए, तुम कमाने वाले हो गए, हाँ अपने लिए 1000 रुपए के जूते के लिए पैसे हैं, बीवी के 10,000 के जोड़े के लिए पैसे हैं, लेकिन माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है। उसको बस मेडिकल से ला करके दवाइयाँ खिला रहा है। हाँ नहीं बख्शो पाएंगी इबादतें, नहीं बख्शो पाएंगी नमाजें, नहीं बख्शो पाएंगी रोजे। अगर आँख निकल गई तुम्हारे वालिदैन की, हाँ अगर आँख निकल गई, जन्नत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खूब याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया अक्का उम्मुहु, जब दौर कयामत का करीब आएगा, बेटा दोस्तों को अपने गले से लगाएगा, अपने बाप को धक्के देगा, बेटी अपनी सहेलियों पर खूब खर्च करेगी, हाँ उनको गिफ्ट देगी, हदिया देगी, ग्रीटिंग देगी, फला देगी और अपनी माँओं को धक्के दिया करेगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है लोगों, माँओं की कदर करना सीखो, माँओं की इज्जत करना सीखो। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे मैंने आलम शबाब में अपनी माँ को नहीं देखा, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबी में मुसल्ले पर खड़ा हो चुका होता, अजाने नमाज़े फज्र के लिए अल्लाहु अकबर के नियत बांध दी होती, सूरतुल फातिहा शुरू कर दी होती कि मेरी माँ आवाज देती बेटा मोहम्मद, मैं अपनी अम्मा की खातिर नमाज तोड़ देता और हाजिर हो जाता। अम्मा लब्बैक अम्मा, मैं तेरी राह, मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों, माँ जाए जाबिर तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। मुसलमानों तुम जिस नबी का जश्न मना रहे हो, जिस नबी का जश्न मना रहे हो, उस नबी की कभी बचपने की जिंदगी और बचपने की जिंदगी भी पढ़ लिया करो। 6 साल की उम्र मेरे नबी की है, बहुत जल्दी आपसे रुखसत होने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपसे जाने वाला हूँ। 6 साल की उम्र मेरे नबी की है। उम्मे ऐमन साथ में है, हजरत रसूल अरबी साथ में है, हजरत आमना साथ में है। मदीने से वापसी है मक्के की जानिब, अब वह पहाड़ी पड़ी, हजरत रसूल पाक की वालदा का इंतकाल हो गया। मैं इस बहस में नहीं जाता क्या बीमारी हुई थी, क्योंकि मुझे तारीख में मिला ही नहीं बीमारी कौन सी हुई थी, किसने कब्र खोदी ये भी मुझे तारीख में नहीं मिला। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अर्ज कर दूं, हाँ 6 साल की उम्र मेरे नबी की है। हज़रत आमना दुनिया से जा रही हैं, दादा पहले जा चुके हैं, दुर्रे यतीम है जो पैदाइश से पहले ही जिसके अब्बा दुनिया से चले गए। 2 साल के हुए मेरे नबी दादा चले गए, अब 6 साल के हुए अम्मा जा रही हैं। जब अम्मा का आखिरी वक्त आया तो सारी की सारी ताकत इकट्ठा कर ली, और जब दिया बुझने को होता है ना तो सारा की सारी ताकत इकट्ठा करके अपने लोग को बढ़ाता है। तो आमना ने भी सारी ताकत इकट्ठा की, लोग को बढ़ाया है। चंद जुमले कहे हैं, वो जुमले तारीख जुरजान ने अपनी मशहूर मारूफ किताब तारीख जुरजान के अंदर अल्लामा जुरजान ने दर्ज फरमा दिया। तारीख इब्न हिशाम ने भी इसको नकल फरमाया। मेरे नबी की माँ कहने लगी 6 साल से मासूम से बच्चे से, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, शायद आज के बाद तुझे तेरी माँ का चेहरा नजर न आए, शायद आज के बाद तुझे तेरी माँ का चेहरा नजर न आए। बेटे तेरे अब्बू तो पहले ही दुनिया से जा चुके हैं, दादा भी चले गए हैं। बेटे आज के बाद माँ का साया भी तेरे सर से उठ जाएगा, माँ की ममता का साया भी चला जाएगा। लेकिन मेरे बेटे तू परेशान न होना, मेरी नज़रें कह रही हैं, मेरा इल्म कह रहा है, अनकरीब एक दिन आएगा कि रब्बे जुल जलाल सारी कायनात में तेरे नाम को रोशन करेगा। बेटे हमेशा हमेशा सब्र करना, हमेशा सब्र और इस्तक़लाल
जलाल के पहाड़ बने रहना। ये जुमले कहने के बाद मेरे नबी की माँ हमेशा के लिए चली गई। किसने कब्र खोदी, किसने पहाड़ियों में दफन किया, मुझे क्या तारीख की किसी किताब में नहीं मिला। पैर कैफ आगे को मैं अर्ज करता हूँ। उम्मे मन फरमाती है तो मुझे कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। जब मैं वापस लौटी हूँ तो मैंने क्या देखा, मेरा बेटा मोहम्मद नजर नहीं आ रहा है। मैं तलाश करती करती मैं जब पहाड़ी पर चढ़ी हूँ तो मैंने क्या देखा, 6 साल का मासूम सा मोहम्मद अपनी अम्मा की कब्र से चिपटे हुए है और कब्र को चिमटाए रो रहा है और कह रहा है, ऐ मेरी अम्मा, ऐ मेरी अम्मी, तुम जानती थी तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मेरा अब्बा तो पहले दुनिया से जा चुका था, मेरी बहन भी कोई नहीं है, मेरा भाई भी कोई नहीं है। ऐ मेरी अम्मी, तुम ही मेरी माँ थी, तुम्ही से मुझसे वालिद की मोहब्बत भी मिलती थी, तुम्ही से मुझे बाप की शफकत भी मिलती थी, बहनों का प्यार भी मिलता था, तुम्ही से मुझे तमाम के तमाम लोगों की शफकत मिला करती थी। ऐ अम्मी, जब मैं मक्के की गलियों में गिरता था तुम मुझे संभाल लिया करती थी, अब कौन मुझे संभालेगा। अम्मी जान, जब मेरे कपड़े मैले हो जाया करते थे आप मेरे कपड़ों को साफ किया करती थी, अब कौन मेरे कपड़ों को साफ करेगा। मेरे नबी रो रहे हैं, अम्मा की कब्र से चिपटे हुए हैं। वो मेमन पीछे से आई, कंधा पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही है, मेरे नबी कब्र नहीं छोड़ रहे, बड़ी मुश्किल से उठा कर लेकर के आए। हाँ, ये बचपन के हालात हैं। मेरे नबी हमेशा रोया करते थे। अब बचपने के हालात सुनो। आखिरी हज है, हज्जतुल वदा का मौका है। आखिरी हज के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा। जब अफवाह पहाड़ी आई, सहाबाए कराम को रोक दिया। कमोबेश 1.25 लाख सहाबाए कराम का मजमा है। खुद तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी, जिसकी उम्र 63 साल की हो गई है, जिसकी दाढ़ी के 14 बाल सफेद हो चुके हैं। हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक 17 बाल सफेद हो चुके हैं। हाँ, वो तड़पता फड़कता हुआ, बिलखता हुआ अब वह पहाड़ी पर जाता है और आज 55 साल के बाद अपनी माँ की कब्र पर एक मासूम से बच्चे की तरह अपने घुटने पर सर रखकर फपक फपक कर रोता है। पीछे से अबू बकर गए, या रसूलल्लाह ये कौन है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर ये मेरी माँ है जो 55 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। ऐ रामपुर मथुरा के नौजवानों, हाँ 55 साल के बाद 63 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर आंसू बहाकर ये हिंदुस्तान के नौजवानों को पैगाम दिया है। ऐ नौजवानों, माओ को भुलाया नहीं जाता, वालिदों के साथ बदतमीजी नहीं की जाती, माँ बाप को भुलाया नहीं जाता। हाँ, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो, यतीमों की कदर करो। फरमाया उलिदा यतीमन व माता मिस्कीना। मेरे नबी ने फरमाया यतीमों की कदर करो, वालिदैन की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। हाँ, अपने पड़ोसियों की कदर करो। बस आखिरी हदीस सुनाकर आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन है, अल्लाह के रसूल ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या देखा, मक्के की गलियों में तमाम बच्चे खड़े हुए हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं रहा, कुछ खुशी नहीं मना रहा, जिसके पैरों में जूते नहीं हैं, सर पर टोपी नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के करीब गए, कहा बेटे क्या बात है, तू खुशी नहीं मना रहा? आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सारे बच्चे खुशी मना रहे हैं। वो बच्चा कहने लगा, या रसूलल्लाह, इनके वालिद हैं, इनके अब्बा ने इनके लिए कपड़े खरीद के दिए हैं, इनके अब्बा ने इनके लिए जूते दिए हैं, हमारी अम्मी भी नहीं है, हमारे अब्बू भी नहीं है, मैं यतीम हूँ। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को सीने से लगाया, कहा बच्चे मैं भी यतीम हूँ, अगर तू यतीम है तो मैं भी यतीम हूँ। अच्छा, क्या तू इस पर राजी है कि मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना ले और आयशा तेरी माँ बन जाए? वो बच्चा कहने लगा, हाँ या रसूलल्लाह, मैं तो राजी हूँ। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को लेकर के घर आए, आवाज दी अम्मा आयशा को, हुमैरा
लब्बैक या रसूलल्लाह, देखो ये यतीम बच्चा है, मैं भी यतीम हूँ, ये भी यतीम है, इसकी अम्मी नहीं है, इसके अब्बू नहीं है, देखो इस बच्ची की तुम माँ बन जाओ, मैंने इसे अपना बेटा बनाया हुआ है, तुम इसकी माँ बन गई हो, देखो इस बच्चे को नहलाओ, इसके काजल लगाओ, सर के बालों में कंघी लगाओ। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को तैयार किया, अल्लाह के रसूल ने अपनी पगड़ी उतारी, यमनी पगड़ी, अनास फरमाते यमनी पगड़ी थी, पगड़ी उतारी, 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को यूं तहबंद की तरीके से लपेट दिया, दूसरा यूं उसके सर से ऊपर से उड़ा दिया। फिर फरमा अम्मा आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया, आंखों में काजल डाला, तैयार कर दिया, बच्चा चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटे आज तू पैदल नहीं चलेगा, तेरी सवारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद बनेगा। अल्लाह के रसूल ने अपने कंधे पर उस यतीम बच्चे को सवार किया, फिर उसी गली से निकले हैं जिस गली में वो बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा अरे जिसको हम अपने करीब नहीं आने दे रहे थे वो आज अल्लाह के रसूल के कंधे पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा आए लोगों, आए मेरे भाइयों, आए मेरे दोस्तों, तुम मुझे अपने पास गरीब समझ के बैठने नहीं देते थे, कमजोर समझ के खिलाते नहीं थे, खुशियों में शरीक नहीं करते थे। देखो आप मैं यतीम नहीं हूँ, अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब मैं अल्लाह के रसूल का बेटा बन गया हूँ। अम्मा आयशा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। देखो अम्मा आयशा ने मेरे बालों में कंघी की है, अम्मा आयशा ने मुझको नहलाया है, मेरे आंखों में काजल डाला है। वो यतीम, वो मक्के के बच्चे वो रोने लगे और कहने लगे काश मैं भी यतीम होता, काश मेरे भी वालिद न होते, काश मैं भी यतीम होता, नबी मुझको अपना बेटा बनाते, काश मुझको भी अम्मा आयशा नहलाती, काश मुझको भी नबी की पगड़ी का कुर्ता मिल जाता, काश मेरी आंखों में भी अम्मा आयशा काजल लगाती, काश मेरे बालों में भी अम्मा आयशा तेल लगाती, काश मैं यतीम होता, मेरे वालिद न होते। उस यतीम बच्चे को लेकर अल्लाह के रसूल ईदगाह तशरीफ ले गए। जब मिंबर पर बैठने लग गए, हाँ वो बच्चा नीचे बैठने लगा। मेरे नबी ने फरमाया बेटे आप तुम नीचे नहीं बैठेगा, आज तू मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मिंबर पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को मिंबर पर बिठाया, उसके सर पर हाथ रख कर कहा ऐ लोगों सुनो, जो अपनी खुशियों में यतीम बच्चों को शामिल करेगा, जो ईद के मौके पर यतीमों की किफालत करेगा, जो यतीमों को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, जो अपनी खुशियों में यतीमों को शामिल करेगा, सुनो, और शफकत के साथ मोहब्बत के साथ अपना हाथ उस यतीम बच्चे के सर पर रख देगा, जितनी नेकियां, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे, अल्लाह उन बालों के बराबर उस बंदे के नाम अमाल में नेकियां अता फरमा देगा। हाँ मुसलमानों, यह है तुम्हारा नबी, जिस नबी का जश्न मना रहे हो, यह है तुम्हारा रसूल, जिस रसूल की आमद की खुशियां मना रहे हो। अल्लाह के लिए मोहब्बतों को पैदा करो, नफरतों को खत्म करो। कसीर तादाद में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे वालिद की उम्र के भी हैं। सबसे मैं अपील करूंगा, यहाँ सब नबी की मोहब्बत में आए हैं, आज के बाद इंशाअल्लाह यहाँ से आयत करके उठो, जो जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह वो एक मुसलमान की जिंदगी होगी। कहो इंशाअल्लाह, हम शक्ल से मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से मुसलमान नजर आएंगे, हम किरदार से मुसलमान नजर आएंगे, हम अशार से मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से मुसलमान नजर आएंगे। हाँ बहनों का हक अदा करेंगे, बेटियों का हक अदा करेंगे, पड़ोसियों का हक अदा करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, रसूल पाक की सुन्नतों को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी जानों को भी निछावर कर देंगे, रसूल अरबी के तरीके पर जिंदगियों को गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी, आप सबको भी, क्योंकि कहने वाला भी हिदायत का मोहताज, सुनने वाला भी हिदायत का मोहताज, अल्लाह आपको भी और आप सबकी बरकत से अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त काफी हो चुका, तबीयत में बशाशत नहीं, मुसलसल चौथा 5वां दिन आज ऐसा है मैं 2 घंटे नहीं सो पाया। आज फिर मेरी ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से 2.5 घंटे लेट हो गई। 4 बजे
آگے میں محمود آباد پہنچا ہوں، 1 منٹ مجھے فرصت نہیں ملی، پھر یہاں چلا آیا۔ کل پھر انشاءاللہ آپ کے قریب ہی میں 7-8 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، انشاءاللہ کل وہاں خطاب ہونا ہے۔ لال پور کرونتا کہیں پاس میں پڑتا ہے، کل انشاءاللہ وہاں خطاب ہونا ہے۔ پرسوں بھی ایک بیان ہونا ہے، اس کے بعد بھی مسلسل اسفار ہونے، میرے لیے بھی آپ دعا فرما دیں۔ ڈاکٹر شمیم صاحب رام پوری، جن کی جو بڑی محبت بھی فرماتے ہیں، اکثر جلسوں میں ملاقات ہو جائے کرتی ہے، ان کے توسل سے اللہ نے اتنے اچھے سامعین سے ملاقات کروا دی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ ہماری بہنوں کو بھی سلامت رکھے، سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اپنی شان کے مطابق آپ سب کو اجر نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے محبین حضرات، جتنے محبت کرنے والے، سب کے نام سے میں واقف نہیں، بہت سے چہرے جانے پہچانے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ تمام کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں، تمام اراکین کمیٹی جنہوں نے پرتپاک استقبال کیا، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جس اعتبار سے اس جلسے کو سجانے میں محنت کی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے، سب کو خوب اجر عظیم سے نواز دے، دنیا آخرت میں اللہ راضی ہو جائے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کی سچی غلامی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔